الحمد لله الذي هدانا للإسلام وأعطانا نعمة الإيمان والصلاة والسلام على سيد الإنس والجان وعلى آله وأصحابه العظام إلى يوم القيام. أما بعد، قال النبي صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية أو كما قال. قابل قدر احترام برادران اسلام، گزشتہ 2 جمعوں سے فتنوں کے متعلق آپ تسلسل کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو سماعت فرما رہے ہیں۔ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنوں کے متعلق ہمیں خوب آگاہی کی ہے کہ جب عورتوں کے سر کے بال اونٹ کی کوہان کے مانند ہو جائیں تو سمجھ لو فتنوں کا دور تم پا چکے ہو۔ آج آپ خواتین کے فیشن اور ان کے بالوں کے ڈیزائن کو اگر آپ دیکھ لیں، ان کے اوپر سقاف ہو، برقع ہو، کچھ بھی ہو، تو پیچھے سے بال بالکل اسی طرح ہی نکلے ہوتے ہیں اسکارف سے، جس طرح اونٹ کی کوہان، اونٹ کے سینٹر والی ہڈی جو اوپر کی طرح نکلی ہوئی ہوتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسی عورت پر اللہ رب العزت لعنت کرتے ہیں۔ اللہ کا رسول بھی ایسی عورت پر لعنت کرتا ہے اور اللہ کے فرشتے بھی ایسی عورت پر لعنت کرتے ہیں۔ اور اسی طرح جب عورت غیر محرم کے لیے خوشبو لگا کر بازار جانا شروع ہو جائے، دونوں صورتیں، کیونکہ کوہان کے متعلق مطلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب ظاہری بات ہے، جب فیشن آتا ہے، ڈیزائن آتا ہے، وہ گھر میں بھی ہے، باہر بھی ہے۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ ہماری بیویاں ہمارے لیے اکثر ماسیوں کے روپ میں ہوتی ہیں، وہ شادی فنکشن بیاہ میں جائیں تو پھر وہ ایک علیحدہ چیز ہے، لیکن وہ کبھی کبھار گھر میں بھی جوڑا بنا لیتی ہیں۔ حدیث کے اندر وہ بھی شامل ہو گئی۔ اصل فتنوں کے متعلق نشاندہی ہے کہ اگر اس طرح کا زمانہ، دور اور فیشن آ جائے، گھر میں ہو یا باہر میں ہو، اس کے سر کے بال اونٹ کی کوہان کی طرح ہو جائیں تو سمجھ لو فتنوں کا دور آ چکا ہے اور تم اس میں مبتلا ہو چکے ہو۔ اور اسی طرح عورت جو ہے وہ غیر محرم کے لیے خوشبو لگائے۔ مثال کے طور پر بازار جا رہی ہے، اس نے باڈی سپرے لگایا، خوشبو لگائی ہے، وہ بھلے غیر محرم کی نیت نہ ہو، لیکن جہاں سے گزرے گی وہ محرم اور غیر محرم دونوں کو معطر کرتے ہوئے جائے۔ اور فتنوں کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اگر اس کی طرف جھانکو گے بھی صحیح تو وہ تمہیں اچک لے گا۔ ٹھیک ہے، نظر جھکی ہوئی ہے، اگر کوئی عورت ایسی گزری ہے کہ اس نے خوشبو لگائی ہوئی ہے، وہ آپ کے قریب سے گزر گئی ہے، لا محالہ وہ فتنہ آپ کو اس کی طرف متوجہ کر دے گا۔ تو ایسی عورت پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی بھی لعنت ہے، اس کے رسول کی بھی لعنت ہے اور فرشتوں کی بھی لعنت ہے، اور ایسی عورت جنت پہ کبھی داخل نہیں ہو سکے گی اور جنت کی خوشبو کبھی پا نہیں سکے گی۔ اور پھر لباس ہونے کے باوجود عورت ننگی ہو جائے، باریک لباس ہوگا یا چست ہوگا، ٹائٹ لباس ہوگا، لباس تو دور کی بات، آج تو برقعے ایسے آ گئے ہیں کہ برقعے اتنا ٹائٹ عورتوں نے کر لیے ہیں کہ اس سے پورے وجود کا اظہار ہو رہا ہوتا ہے۔ وہ ٹرین کے اندر ایک بابا جی سفر کر رہے تھے، دانا تھے، تو ایک شادی شدہ جوڑا، نیا جوڑا جو ہے
وہ اس کے اندر سوار ہوا. ہمارے پاکستان کا غالباً واقعہ ہے. تو اس جوڑے نے، اس عورت نے، اس بچی نے وہ جو کپڑے اور لباس پہنا ہوا تھا تو اس کی بازو جو ہے وہ بالکل ننگی تھی، دونوں بازو کھلی ہوئی تھی، باقی وجود پر لباس تھا. وہ اب بابا جی سامنے والی برتھ پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اس کو تاڑے جا رہے ہیں، دیکھے جا رہے ہیں. اب وہ مرد کی غیرت جاگی نا تھوڑی دیر بعد، یہ بابا تو دیکھ رہا ہے. نے کہا بابا جی گھر میں ماں بہن نہیں ہے؟ نے کہا ہے، گھر میں میرے ماں بہن ہے، لیکن اس طرح نہیں ہے جس طرح تمہاری بیوی ہے. میں تو اس لیے دیکھ رہا ہوں تو نے اپنی بیوی کے جس جسم کے حصے کو ظاہر کر رکھا ہے اس پر دیکھنا ہمارا اور قوم کا حق ہے، اور تیرا حق صرف اسی حصے پر ہے جس کو تم نے ڈھانپ کے رکھا ہے. اس لیے ہم اپنا حق دیکھیں گے، تو اپنا حق دیکھ. اس کو بات سمجھ میں آ گئی کہ بابا کہاں چوٹ لگا گیا ہے. انہیں جہاں مرضی جانا ہوگا لیکن آنے والے اسٹیشن پہ وہ اتر گئے. تو اس لیے فرمایا کہ عورتیں لباس ہونے کے باوجود ننگی ہوں گی. اگر ایسا زمانہ آ جائے تو سمجھ لو فتنے میں مبتلا ہو گئے ہو. اور پھر فرمایا کہ بدکار لوگ مسجدوں میں شور و غل کرنا شروع ہو جائیں. یہاں پر حدیث میں یہ لفظ کہیں نہیں آیا کہ ایک ایمان والا شور کرے گا، عام آدمی شور کرے گا. کہ بدکار لوگ مسجدوں میں شور و شغل کریں گے. شور و غل مسجد میں وہی کرے گا جو بدکار ہوگا. اور آج ہم اپنی مسجدوں کی جو ہے وہ تسلی کر لیں، نماز کے وقت کر لیں، جب امام 2 منٹ نہ آئے اس وقت آپ کو تسلی ہو جائے گی کہ کس طرح ایک قیامت برپا ہوتی ہے کہ بھئی امام جو ہے وہ 2 منٹ لیٹ ہو گیا. حالانکہ علماء نے لکھا ہے کہ مسجد اور امام کے آداب میں سے یہ ہے کہ کم از کم 10 منٹ انتظار کیا جائے امام کا. ہم ولیمے پہ تو گھنٹہ انتظار کر لیتے ہیں نا، نماز پہ ہمیں 1 سیکنڈ بھی برداشت نہیں. ہمارے استاد محترم 72 چک میں ان کا مدرسہ امداد العلوم مولانا غلام اکبر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ ایک دن نماز پہ لیٹ ہو گئے. ابھی نماز کھڑے ہونے میں 10 سیکنڈ باقی تھے. اب وہ جو زیادہ اتاولا تھا نا، کبھی اس طرح دیکھ رہا ہے، اس طرح دیکھ رہا ہے، ہاں بھائی امام صاحب نہیں آئے. استاد جی پیچھے کھڑے تھے، اس کو پتہ نہیں لگا. انہوں نے کہا جا تو جا کے نماز پڑھ لے، میں پیچھے کھڑا ہو جاتا ہوں، تو پڑھا دے. امام اللہ کے گھر کا، وہ اللہ کے گھر کا امام ہے، تمہارا نوکر نہیں ہے. ٹھیک ہے نا جی. امام کا مقام، حضرت ابراہیم سے پوچھیں کہ کتنے امتحانوں میں پاس ہوئے، پھر فرمایا کہ قال انی جاعلک للناس اماما، کہ پوری امامت کا منصب آپ کو دے دیا. کائنات کا ہر فقیر، چودھری، وڈیرا، پڑھا لکھا، عالم، جاہل، وہ پیچھے ہے امام عبادت کے وقت آگے. اس سے بڑا اعزاز اللہ اور کیا دیں کہ اللہ نے سب کو پیچھے کر رکھا ہے. جس کے سینے کے اندر قرآن ہے، جو امام بننے کی صلاحیت رکھتا ہے اور حامل ہے، اللہ نے اسے آگے کر رکھا. فرمایا جو مسجدوں میں شور و غل لوگ کریں گے تو سمجھ لینا کہ فتنوں کا دور تم پا چکے ہو. اور ہمارے ہاں چھوٹی چھوٹی باتوں پر شور ہوتا ہے. یہ سب سیدھی کیوں نہیں ہے؟ مولوی صاحب واش روم صحیح کیوں نہیں ہے؟ یہ وضو خانہ جو ہے وہ صحیح نہیں ہے؟ ہاں جی، یہ لائٹ کیوں جل رہی ہے؟ یا جل رہی ہے تو بند کوئی نہیں کر رہا ہے. بھئی تو بھی اٹھ کے بند کر لے. اور امام کے لباس پر اعتراض ہے، امام کے آنے جانے پر شور ہے. بہرحال یہ نہیں ہونا چاہیے. اگر جو آدمی مسجد میں آ کر دنیا کی باتیں اونچی آواز میں کرے کہ دوسروں کی تلاوت، دوسروں کی نماز ڈسٹرب ہو رہی ہے، وہ متاثر ہو رہی ہے، وہ پریشان ہو رہا ہے، جو شور کر رہا ہے اس کے متعلق یہ پکی بات ہے وہ بدکار ہے، کوئی نیک آدمی نہیں ہے. اس لیے فرمایا کہ مسجدوں میں آ کے ادب کے ساتھ بیٹھو، خاموشی کے ساتھ آؤ اور خاموشی کے ساتھ چلے جاؤ. کسی سے بات بھی نہ کرو. اور مسجد میں دنیاوی بات کسی کے ساتھ بھی کرنا یہ نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح لکڑی پر آپ آگ لگائیں اور آگ لکڑی کو کھا جاتی.
فرمایا اگر یہ علامات ہوں تو سمجھ لو فتنوں کا دور آ گیا. اور گزشتہ جمعہ آپ نے سنا کہ فتنوں کے متعلق جب فتنے آ جائیں اور تم دیکھ لو تو اس سے بچنے کا راستہ کیا ہے، اس وقت کے احکامات کیا ہیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ارشاد فرمائے. جب فتنوں کا دور تم دیکھو تو پہلی بات یہ ہے کہ جمہور مسلمانوں کی جماعت کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، اس امام کے پیچھے کھڑے ہو جاؤ. اگر امام قابل اعتماد اور قابل اعتبار نہ ہو تو جماعتوں کو بھی چھوڑ دو. پھر تم اجتماعی حالات سے نکل کر انفرادی حالات کے اندر آ جاؤ. جب امام پر حق اور باطل مشتبہ ہو جائے، جب اس کا سچا اور جھوٹا ہونا مشتبہ ہو جائے، چھوڑ دو اس کو. اگر جس بندے پر، جس لیڈر پر تمہیں اعتماد ہے اور اس کے پاس جماعت کم ہے تو تب بھی اس کا اعتبار نہیں ہے، تب بھی تم جماعتیں چھوڑ دو. اور آج کل چونکہ الیکشن کا دور آنے والا ہے، اسی لیے آج کے دور میں قدم رکھنے سے پہلے، کسی لیڈر کی محبت میں جانے سے پہلے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں جاتے ہوئے اس فرمان کو آپ اگر سینے سے لگا لیں گے تو یقیناً فتنوں سے بچ جائیں. کوئی میرے متعلق آپ سے پوچھے یار یہ بندہ کیسا ہے، تو مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب کے اندر لکھا ہے، تفسیر میں لکھا ہے کہ جب تک آپ کو اس بندے کے متعلق یہ یقین ہو کہ یہ آدمی اچھا ہے، اور عدالت شریعہ کے اندر اگر مجھے اس آدمی کے متعلق پیش ہونا پڑے اور اس کی سچائی، اس کی امانت داری ثابت کرنی پڑے تو میں ثابت کر کے دے سکتا ہوں، تب جا کے وہ فتنوں کے متعلق، تب جا کے وہ اس وقت کی گواہی کہ یہ بندہ اچھا ہے یار، اور پھر اس بندے کے ایمان کی گواہی دے، ہر لحاظ سے ہر چیز کی گواہی دے. اب اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارا لیڈر اتنا اچھا اور سچا اور سچا ہے، ٹھیک ہے کہ ایک یہ عدالت ہے، ایک اللہ کے ہاں عدالت ہے، اگر اللہ کے ہاں عدالت میں کھڑا ہوا تو اس کی امانت داری، سچائی، اس کی خوبیاں ثابت کر دوں گا، ٹھیک ہے. ورنہ فتنوں کے دور میں اس طرح کی مطلب رائے بھی کسی پر قائم کرنے سے اعتراض کرے، خاموش ہو جائے. تو پہلی چیز یہ ہے کہ اگر آپ کسی جماعت کے ساتھ ہیں تو آپ کا امام وہ حق پر ہو، سچ پر ہو، باطل اور جھوٹ پر نہ ہو، حق اور باطل ان پر مشتبہ نہ ہو، آپ کو پورا یقین ہو یہ جو یہ کام کر رہا ہے اس لیے کر رہا ہے، ہم اس کے ساتھ کھڑے. اگر حق اور باطل مشتبہ ہو گیا چھوڑ دو. پھر کیا، یہ قالین بن جاؤ. جس طرح قالین کو روز روز نہیں اٹھایا جاتا، یہ سالہ سال بچھا رہتا ہے، اسی طرح تم گھر کا قالین اور ٹاٹ اور فرش بن جاؤ، گھر کے اندر داخل ہو جاؤ، پھر اٹھنے کی ہمت نہ کرنا. اور پھر فرمایا جب فتنوں کا زمانہ آ جائے تو پھر زبانوں کو گونگ کر لو، بالکل خاموش ہو جاؤ. جس طرح میں نے ابھی عرض کیا، کسی کے متعلق رائے قائم نہ کرو، کسی کو سچا اور جھوٹا نہ کہو، کسی کو بھلا اور برا نہ کہو، بس چپ کر جاؤ. امسک علیک لسانک، اپنی زبانوں کو بس خاموش کر دو. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فتنوں کے دور کے اندر تم اپنے گھروں میں داخل ہو جاؤ، بے جا گھر سے نہ نکلو، بغیر ضرورت کے گھر سے نہ نکلو. جو تھوڑی بچی کچی کو گزر بسر ہو اسی پر گزارا کرو.
حتیٰ کہ تمہیں باہر دو مسلمانوں کے دو جماعتوں کی آپس میں لڑنے کی آواز آ رہی ہے تو کھڑکی کھول کر جھانکو بھی مت، ورنہ وہ فتنہ بھی تمہیں اچک لے گا۔ ہم زمانہ قریب میں بہت ساری مثالیں دیکھ چکے۔ تو ایسے دور میں جب دو مسلمان جماعتیں آپس میں لڑیں تو پھر گھر بیٹھ جانے کا حکم ہے، دروازے کھڑکیاں بند کر لینے کا حکم ہے، پھر خاموش رہنے کا حکم ہے۔ تو جب یہ بات سنی تو ایک صحابی عرض کرنے لگے اللہ کے رسول، ہمیں تو برائی کو روکنے کا حکم ہے، معروفات کی اشاعت کرنے کا حکم ہے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا قرآن کے اندر ذکر ہے کہ ہماری امت کے ساتھ جو اللہ نے اوصاف بیان کیے ہیں ان اوصاف کے اندر یہی ہے کہ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تم بہترین امت ہو، شاباشی اللہ نے دی کہ کنتم خیر امتن، تم بہترین امت ہو، اخرجت للناس اس لیے کہ لوگوں کے نفع کے لیے نکال دیے گئے ہو، اپنے گھروں سے تم نکل چکے ہو ہیں، اور کیا کام کیا کرتے ہو؟ تأمرون بالمعروف، نیکی کی باتیں تم جا کے لوگوں کو سکھاتے ہو، وتنہون عن المنکر، اور لوگوں کو برائیوں سے روکتے ہو۔ شاباشی تو اسی بات پر دی گئی ہے، تو یا رسول اللہ ایسے دور کے اندر ہم لوگوں کو نیکی کا حکم نہ کریں، برائیوں سے نہ روکیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ آیات اپنی جگہ پر مسلم ہے کہ تم معروفات کی اشاعت کرو اور گناہوں سے تم لوگوں کو روکو، لیکن اس دور میں جس دور میں اجتماعی کام کرنا مشکل ہو جائے، اجتماعی کام کرتے رہو، فتنوں کا دور آ گیا، اجتماعی کام کرنا مشکل ہو گیا، اب امر بالمعروف نہی عن المنکر کرنا چھوڑ دو، لوگوں کو نیکی کی باتیں بتانا کرنا، ان کو ترغیب دلانا، پکڑ پکڑ کے لے آنا چھوڑ دو، کوئی برائی کر رہا ہے کر لینے دو، اس وقت یہ سارے کام چھوڑ دو۔ اگر تم کسی کو برائی سے روکنے کے لیے جاؤ گے تم بھی اس میں مبتلا ہو جاؤ۔ اس وقت کیا کرنا ہے؟ خیر کے کاموں کو اپنے پلو سے باندھ لو۔ نماز خیر کا کام ہے، اللہ اللہ کرنا خیر کا کام ہے، امانت دار ہو جانا خیر کا کام ہے، ٹھیک ہے نا، اپنے گھر والوں کے ساتھ حسن سلوک یہ خیر کا کام ہے، قرآن کی تلاوت کرنا یہ خیر کا کام ہے، ذکر و استغفار کرنا یہ خیر، پھر خیر کے کام میں لگ جاؤ جو تمہیں پتہ ہے، تمہیں پتہ ہے رشوت گناہ ہے نہ لو، یہ خیر کا کام ہے، تمہیں پتہ ہے جھوٹ بولنا گناہ ہے اس میں خیر نہیں ہے، جھوٹ بولنا چھوڑ دو، روزانہ کوشش کرو اے اللہ آج میں یہ گناہ چھوڑنے کی کوشش، ایک ایک گناہ کرنے کی چھوڑنے کی کوشش کریں، جو خیر کا کام ہو حضور نے فرمایا پھر فتنوں کے زمانے میں اس کو پکڑ کر گھر بیٹھ جاؤ۔ تو خیر کے جتنے کام ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، تلاوت ہے، سچ ہے، امانت داری ہے، دیانت داری ہے، اور کسی کے ساتھ حسن سلوک ہے، ہمدردی ہے، کوئی آ گیا ہے مسکرا دینا بھی خیر کا کام ہے، صدقہ ہے، تو پھر خیر کے کاموں کو لازم پکڑ لو جس کو تم سمجھتے ہو یہ نیکی اور خیر کا کام ہے، پھر نیکی اور خیر کا کام پوچھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، جس کو تم سمجھتے ہو یہ خیر اور نیکی کا کام ہے کر گزرو، اور پھر نہیں عن المنکر ترک کر دو، کیونکہ جو برائی سے روکنے کے لیے جائے گا فتنہ اس کو بھی اچک لے گا۔ آج کتنی لڑائیاں ہم ایسی دیکھتے ہیں کہ ہم چھڑانے کے لیے جاتے ہیں، اگلے ہمیں مار دیتے ہیں، اور جب ہمیں مارتے ہیں پھر غصہ آتا ہے، پھر ہم ان پر بھی چڑھائی کر دیتے ہیں، فتنے کے اندر ہم منٹوں سیکنڈوں کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں۔ آپ کسی کی خیرخواہی کرنے کے لیے چلے جائیں، کسی دو فریقوں کے درمیان صلح کرانے کے لیے چلے جائیں، دونوں کے درمیان آپ برے بن جائیں، تو اب خیر بلائی کس میں نظر آتی ہے؟ خاموشی سے گھر بیٹھ جاؤ۔ یا رسول اللہ جب ایسا زمانہ آئے گا تو اس کی علامات اور نشانیاں کیا ہوں گی؟ پھر ہمیں اس وقت کیا کرنا چاہیے؟ حضور نے فرمایا اجتماعی دعوت کو چھوڑ دینا چاہیے۔ دعوت و تبلیغ اپنی جگہ کام برحق ہے جب تک فتنے نہ ہوں،
اور جب فتنے آ جائیں تو پھر اجتماعی دعوت چھوڑ دو، پھر اپنی ذات کی اصلاح کرنے کی فکر کرو، اپنی انفرادی زندگی پر آ جاؤ۔ اور یہ کب ہوگا؟ جب 4 چیزیں تمہارے درمیان پائی جائیں گی، اور یہ 4 چیزیں آپ یہاں سے پلے باندھ کر جائیں۔ جب یہ 4 چیزیں پائی جائیں پھر آپ اجتماعی کاموں سے نکل کر انفرادی زندگی پر توجہ دیں، اپنی اصلاح کی فکر کریں، اللہ اللہ کریں، دوسروں کو چھوڑ دیں، جو جس طرح کر رہا ہے پھر کرنے دو۔ پہلا کام، فتنوں کے زمانے کی پہلی نشانی جب ہم نے انفرادی کام کرنا ہے وہ یہ ہے کہ میری امت اور میری امت کے لوگوں میں مال کی محبت بڑھ جائے، کہ ہر وقت مال کی محبت میں اور جذبہ حصول کے ساتھ پیچھے لگا ہوا ہے، شام سویرے حاصل ہو جائے، بھائی ادھر سے آئے ادھر سے آئے، جیسے کیسے مال آئے، اور پھر اس کے اندر جذبہ بخل بڑھ جائے، مال بھی آئے اور خرچ بھی نہ کروں، صرف جمع کروں، جس کے متعلق اللہ رب العزت نے آخری پارے میں ارشاد فرمایا کہ وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَ يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَ كَلَّا لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ نَارُ اللَّهِ الْمُوقَدَةُ۔ ہلاکت ہے عیب جو کے لیے جو لوگوں کے عیب تلاش کرتا ہے، اور عیب گو کے لیے کہ کسی کو کسی کے عیب پتہ چل گئے پھر وہ اس کو بھی بتا رہا ہے، زید عمر بکر اس کو بتائے۔ اور دوسرے نمبر پر ویل کس کے لیے ہے؟ الذی جمع مالا وعددا، جو مال کو جمع کرتا ہے اور پھر گن گن کے رکھتا ہے اس کو۔ مال کو کبھی آپ گن کے نہ رکھیں، اور آج تو ہم اس چیز سے بچ ہی نہیں سکتے۔ ہمارے جتنے لوگوں کے بینک میں اکاؤنٹ ہیں، ہمیں تھوڑا سا فکر پڑ جائے فوراً دیکھتے ہیں ہاں بھی کتنے پیسے پڑے ہو، یہ گننا ہی ہے۔ اور پھر اس کے اندر جذبہ بخل آ جائے، بخیلی، کنجوسی، کہ خرچ نہیں کرنا، مال بہت ہے خود کے وجود پر اچھا لباس نہیں ہے، مال بہت ہے اولاد کی حالت ابتر ہے، مال بہت ہے لیکن بیوی پر خرچ نہیں کر رہا ہے، مال بہت ہے پڑوسیوں کے حقوقوں سے لا علم ہے کہ ادھر بھی کسی غریب کو دینا ہے، مال بہت ہے دین کی اشاعت کے لیے خرچ نہیں کر رہا ہے۔ تو مال کی محبت کے اندر گرفتار ہوگا، صرف مال آ جائے، میں بڑا بن جاؤں، میرے پاس سب کچھ آ جائے سب۔ تو حضور نے فرمایا جب مال کی محبت میری امت کے اندر بڑھ جائے تو پھر کیا کر لو؟ اپنی اصلاح کی فکر کرنا شروع ہو جاؤ۔